استغفار سے کچھ ہی دنوں میں کیسے حالات بدلے، کیسے جو ہے ہم سوکھی روٹی سے اچھے کھانے پر آ گئے۔ اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کرا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میری فیملی، بچے، بڑے، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ امان میں رکھیں۔ آج کا ولاگ جو ہے میں نے کچھ باتیں جمع کری ہیں، مطلب کچھ کامنٹس آپ لوگوں کے ایسے تھے جو کہ میں نے سوچا کہ اس کے جواب دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایک جو ہے میریکل اسٹوری آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ سوال یہ تھے میری بہنوں کے کہ ہم سے استغفار نہیں پڑ جاتی، بتائیں ہم کیا کریں۔ سب سے پہلے میں اسے یہ کہنا چاہوں گی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہا کریں۔ کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں یا چلتے پھرتے جو ہے نا، یہ پڑھنا آپ شروع کریں سب سے پہلے، شیطان آپ سے دور جائے گا۔ دوسرا کام آپ نے کرنا یہ ہے 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 دفعہ سورہ اخلاص۔ آپ نے اپنے ہتھیلیوں پہ پھونک مارنی ہے اور وہ پورے جسم پہ پھیر لینا ہے۔ آپ نے یہ لازمی کام کرنا ہے، کیونکہ جب ہم نماز بالکل چھوڑ دیتے ہیں نا تو ہمارا دل نہیں چاہتا اندر سے، مطلب شیطان جو ہوتا ہے نا ہمیں پورے طریقے سے جکڑ لیتا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں نا، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، شیطان ان پہ حاوی ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ان کے پاس بھٹکتا تک نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے یہ 2 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نماز کی پابندی کرنا سیکھیں۔ دیکھیں نماز نہیں دل چاہ رہا، جیسے دل چاہ رہا ہے، جو بھی کنڈیشن ہے آپ کی، نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنا آپ بالکل مت چھوڑیے گا، کیونکہ دیکھیں ہمارے لیے ہم پہ فرض کی گئی ہے نماز، اور نماز کی معافی نہیں ہے بالکل بھی، کسی بھی حال میں نہیں ہے۔ ہاں آپ کا دھیان نہیں ہے نماز میں، آپ کوشش کر رہے ہیں، وہ نماز آپ کی قبول جو ہے ہو جائے گی، اور بلکہ وہ نماز اللہ پاک زیادہ پسند فرماتے ہیں جو آپ مشکل میں پڑھ رہے ہیں، زبردستی اللہ کے سامنے آپ جا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ پسند ہے۔ لیکن آپ بالکل نہ جائیں، اور اس خوف سے تو مطلب آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ سے شیطان کروا رہا ہے، تو ہم تو پھر کس چیز کے مسلمان ہیں؟ ایسا مت کریں، نماز پڑھیں زبردستی، اور استغفار بھی زبردستی ہی پڑھیں۔ اور جب آپ استغفار پڑھتے رہیں گے نا، چاہے دیکھیں شروع آپ کریں 10 مرتبہ آپ استغفار پڑھیں دن میں، جو ہے آپ صبح میں پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، رات میں پڑھ لیں، پھر آپ 100 پہ آئیں۔ اس طریقے سے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے استغفار بڑھاتی رہیں گی، اور جن کے ساتھ بھی یہ کنڈیشن ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے گا کہ پھر آپ استغفار کا کتنی بار ویٹ کرنے لگ جائیں گی، لا تعداد آپ کرنے لگ جائے گی۔ اس طریقے سے میں نے آپ لوگوں سے پہلے بات کہا تھا نا کہ جب مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہوا تھا، میں بہت زیادہ جو ہے نا، مطلب ڈپریشن کیا تھا، مجھے بہت زیادہ ویکنیس تھی، اور اس وجہ سے تھی کہ ایک تو میرے جو ہے بچے جو ہے بہت جلدی ہوئے، اس کے بعد جو ہے میرے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تھی، تو پھر میں کوئی بھی چیز میرے اوپر بہت جلدی حاوی ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے نا میں جب سوچتی بہت تھی، اوور تھنکنگ بہت زیادہ کرنے لگ گئی تھی۔ لیکن میں نے جو ہے نماز پڑھنی، اللہ کا نام لینا بلکہ اور زیادہ شروع کر دیا، اور زیادہ کرنے سے یہ ہوا کہ مجھے وسوسے آتے تھے، کیونکہ دیکھیں جب آپ اللہ تعالیٰ کا نام اور زیادہ لیتے ہیں نا تو شیطان پھر آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، وہم ڈالتا ہے، تو اس سے بھی میں نے چھٹکارا حاصل کیا۔ لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں چھوڑا لینا۔ میں نماز کے لیے میں سوچتی تھی، میں آدھا گھنٹہ تو میں سوچتی تھی کہ میں نماز کیسے پڑھوں گی، میں نماز مجھ سے کیسے پڑھی جائے گی، یقین کریں آپ۔ لیکن میں اپنے آپ کو یہ کہتی تھی مجھے نماز پڑھنی ہے، اور میں کھڑی ہو جاتی تھی، چاہے میرا دل ہو رہا ہے یا عجیب کیفیت ہے، لیکن میں نماز پڑھتی تھی۔ اور نماز آپ لوگ کبھی بھی مت چھوڑیں، کیونکہ آپ نے نماز چھوڑ دی نا، پھر آپ سوچیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے نا تو ہماری کوئی زندگی ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی کام اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نماز سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان بنتے ہیں، آپ کے اندر چینجنگز آتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ استغفار بھی کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں۔ تو بس آپ اس طریقے سے جب آپ اسٹارٹ کریں گے نا، پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ پھر آپ استغفار بھی جتنی بار بھی آپ پڑھنا چاہیں گی پھر پڑھ لیں گی۔ دوسرا سوال میرا یہ، میری بہنیں مجھ سے کہتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے گھر کے لیے۔ دیکھیں میں تو آپ سب کے لیے بہت دعا کرتی ہوں، جو مجھے کہتے ہیں میں سب کے لیے ہر نماز میں دعا کرتی ہوں، اور خاص طور پہ دماغ میں نام یاد رکھ کے دعا کرتی ہوں میں۔ لیکن آپ اپنے لیے خود دعا کرا کریں بہت ساری، اور استغفار کیا کریں۔ آپ کو گھر چاہیے آپ استغفار کریں، آپ کو اولاد چاہیے آپ استغفار کریں۔ استغفار سے بڑی نعمت ہمارے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور یقین کریں کہ میں
اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں نا اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی توفیق دی ہے کہ میں آپ لوگوں سے یہ چیز شیئر کر سکوں۔ اور مجھے اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ استغفار سے ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ میں آپ تک یہ میسج پہنچا رہی ہوں۔ یقین کریں کہ آپ میرے پچھلے ولاگ جا کے دیکھیے گا، میں الگ الگ ولاگ بناتی تھی، کبھی ریسیپی کوئی ڈال دی، کبھی کچھ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا۔ شاید میرے دل میں نیکی تھی، میرے دل میں کچھ اچھا کرنے کی جو ہے ایک چاہ ہوتی ہے نا آپ کے دل میں، اللہ تعالیٰ وہ دیکھتے ہیں۔ مجھے یہ نہیں تھا کہ میں اتنا پیسہ کما لوں یوٹیوب پہ آ کے، بلکہ ہمیشہ میرے دل میں یہ ہوتا تھا کہ میں کچھ اچھا کروں، کچھ ایسا کروں کہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ کبھی میں سوچتی تھی شاید میں کھانا بناتی ہوں تو اس لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ وہ اچھا جو ہے کچھ سیکھیں گے، لیکن دل اس چیز کو بھی نہیں مانتا تھا۔ لیکن بس اللہ تعالیٰ نے خود ہی جو ہے مجھے اس راستے پر اللہ پاک لے کر آئے، میری نیت جانتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے میں آج آپ لوگوں سے یہ چیز شیئر کر رہی ہوتی ہوں۔ تو میں بہت اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس بات کی سمجھ دی ہے اور توفیق دی ہے۔ اگر کوئی ایک انسان بھی میرے کہنے سے استغفار پڑتا ہے نا، تو آپ سوچیں کہ جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو وہ مقصد میرا پورا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لاکھ لاکھ۔ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے اب کہ میرے ویوز آتے یا نہیں آتے، میرا ریونیو بنتا ہی نہیں بنتا، پیسے ملتے ہی نہیں ملتے، نہیں، بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری آواز لوگ سننا پسند کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں آپ لوگ۔ تو میں بس یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ استغفار کریں، دیکھیں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ہمارے جو ہے سب جگہ آپ دیکھیں ارد گرد کہ اتنی پریشانیاں ہیں۔ میں ابھی کچھ دن پہلے، کیونکہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں تو یہ بھی بتانا چاہوں گی، میں باہر گئی تھی تو ایک بزرگ مجھے ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میں کب سے یہاں پر کھڑا ہوں، اور وہ لاسٹک وغیرہ لیے ہوئے تھے ہاتھ میں، تو یہ آپ مجھ سے خرید لیں۔ اس وقت مجھے ان چیزوں کی نیڈ نہیں تھی، لیکن میں نے ان کی جو ہے دیکھتے ہوئے، ان کی ایک تو محنت اور اوپر سے ان کی جو ضرورت تھی نا، اس کو دیکھتے ہوئے میں نے ان سے جو ہے وہ ساری چیزیں لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے ان کی ہیلپ کری۔ خیر، تو وہ یہی کہہ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، مطلب مجھ سے مل کے، اور انہوں نے کہا کہ صبح سے رات ہو جاتی ہے لیکن لوگ جو ہے نا میری طرف نہیں دیکھتے، اور میرا یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر خالی ہاتھ نہیں جاؤں۔ اور ان کی عمر نہیں تھی یہ سب کچھ کرنے کی، کام کرنے کی، لیکن دیکھیں نا اتنی پریشانیاں، اتنی غربت ہے کہ کیا کریں، ہر انسان کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ تو بس اس لیے میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے حالات جو ہے نا خود بدل سکتے ہیں، اپنے حالات بدلیں، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں، 7,000 بار ڈیلی استغفار پڑھیں۔ ایک بہن میری بتاتی ہے کہ وہ استغفار نماز کچھ بھی نہیں پڑھتی تھی، انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں اتنے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے ان کے شوہر سے، اور غربت اتنی تھی نا کہ جب غربت جہاں ہوتی ہے وہاں لڑائیاں ہر چیز ہوتی ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتی۔ تو کہتی ہے میری ساس مجھے ہمیشہ کہتی تھی نماز پڑھا کرو، لیکن نماز نہیں پڑھتی تھی میں، پتہ نہیں میرے دل پہ مہر لگ گئی تھی۔ تو کہنے لگی بس یہ تھا کہ ہمارے حالات، ہم سوکھی روٹی سے گزارا کرتے تھے، اور نہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ، نہ بچے پڑھنے جاتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بتاتی ہیں میری ساس کے پیر میں ایک دن موچ آ گئی، تو میں ان کو لے کے ہاسپٹل گئی، اور وہاں پر جا کے جب ان کا جو ہے چیک اپ وغیرہ کرایا، تو میں بیٹھی ہوئی تھی، تو میرے برابر میں ایک خاتون بیٹھی تھی، بہت عبادت گزار لگ رہی تھی، تو انہوں نے میری حلیہ دیکھ کے مجھ سے پوچھا کیا تم نماز نہیں پڑھتی؟ تو کہنے لگی میں شرمندگی کی ماری نا میں چھپ ہو گئی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ تو وہ سمجھ گئی، انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو، صاف ستھرے کپڑوں میں رہا کرو، جب تم نماز پڑھو گی تو تمہارا لباس بھی صاف ہوگا، اور نماز کے ساتھ ساتھ استغفار پڑھو اگر حالات بدلنا چاہتی ہو۔ تو کہنے لگی انہوں نے مجھے اتنی اچھی باتیں بتائیں کہ میری ساس تو مجھے ہر وقت بتاتی تھی، لیکن میں اپنی ساس کو اپنا دشمن سمجھتی تھی اور میں ان کی بات کو نہیں سنتی تھی، لیکن ان کی باتیں کچھ ایسی میرے اوپر اثر انداز ہوئی کہ میں نے گھر آ کے جو ہے نماز پڑھی۔ اس کے بعد جو ہے مجھے یاد آیا کہ انہوں نے کہا تھا استغفار بھی پڑھا کرو، تو میں نے استغفار پڑھنا شروع کرا۔ یہ کرنے سے میرے اور میرے شوہر کے درمیان لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، ایسا لگتا تھا میرے گھر میں سکون آ گیا ہے، نور اتر گیا ہے، اتنا مجھے اپنا آپ اتنا ہلکا محسوس ہوتا تھا، اور میں پاک صاف رہنے لگی اور نماز کی پابندی کرنے لگی۔ اس کے بعد جو ہے میرے اندر اتنی چینجنگز آئیں کہ میں خود جو ہے نماز کے بغیر نہیں رہ پاتی تھی، استغفار کے بغیر نہیں رہ پاتی تھی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جو ہم پہ اتنا کرم کیا، میں نے بچوں کو جو ہے سپارہ پڑھانا شروع کر دیا، اور میرے شوہر کو بھی ایک اچھا کام مل گیا۔ آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے ہم سوکھی روٹی سے ایک اچھے کھانے پہ آ گئے۔ ہم چھوٹے سے کرائے گھر میں جہاں ہم رہتے تھے، ٹوٹا پھوٹا کرائے گھر تھا، وہاں سے جو ہے ہم نے اپنا گھر تبدیل کر لیا، ہم ایک بڑے گھر کے جو ہے گھر کا کرایہ دینے لگ گئے۔ تو ہمارے حالات اس طریقے سے بدلنے لگے، ہمارے بچے اسکول جانے لگے، تو استغفار نے میری زندگی کو بدل دیا۔
جو ناممکن تھا وہ بھی ممکن ہو گیا۔ تو میں آپ سے اس لیے کہتی ہوں، دیکھیں استغفار پڑھیں، اپنی زندگی کو بدلیں۔ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ پاک بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو بس اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے یاد رکھیے گا، پھر آؤں گے نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔